حضور نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور سے بغض رکھ کے تم کون سی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہو؟ ایک عام جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھولا برا مت کہو، اب تو اسے بخش دو، اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو صحابہ کے بارے میں کس طرح تم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے ہو؟ خدا را کبھی بھی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ التماس ہے، کبھی بھی اس محفلوں میں کبھی کسی صحابی کے خلاف مت بولنا۔ اگر کوئی حضرت علی کے عشق میں اتنا بڑھ کر حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے، کسی اور صحابی کو بولتا ہے، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا۔ حضرت علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت عثمان بھی سر کے تاج ہیں، حضرت ابو بکر بھی سر کے تاج ہیں، حضرت علی بھی سر کے تاج، تمام چاروں خلفاء سر کے تاج ہیں ہمارے۔ آپ نے کسی کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی، ایمان سے خالی، ایمان سے خالی۔ حضور نے کہا کیوں بولو گے تم؟ بغض میں بولو گے نا، صحابہ سے بغض، حضور سے بغض، صحابہ سے محبت، حضور سے محبت۔ ہر خطبے میں بولا جاتا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایسے کڑیاں جا کے ملتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں چلانا، نہیں چلانا، کوئی رائے نہیں دینی، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی۔ باقی رہا صحابہ کے اعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا جو فروعی اختلافات ہیں، ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھنا ہے، ایسے باندھ کے پڑھنا ہے، نماز دونوں کی ہو جاتی ہے۔ فروعی اختلافات ہیں، افضلیت کا مسئلہ ہے، افضل یہ ہے، افضل یہ ہے، نماز دونوں کی ہو جاتی ہے۔ تم نے اس پر فتوے نہیں لگانا ہے، میں نے اس پر نہیں لگانا ہے، تم نے مجھ پہ نہیں لگانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس چیز میں لگائی؟ آپ بتائیں، دعوت و تبلیغ میں۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کو جو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اللہ سے اس کے تعلق کو مضبوط کرنا اور نار جہنم سے بچانا۔ آج ہم ہیں ایک دوسرے کو منٹوں میں جہنم رسید کر دیتے ہیں، تو کافر ہے، تیری یہ غلط ہے، تیری نماز غلط ہے، تم یوں کرتے ہو، تم ایسے ہو۔ چھوڑو یار فتوے لگانے کو، اعمال کی طرف آؤ، محبت بانٹو۔ جو میں نے سب سے پہلی آیات پڑھی صحابہ کی، جو اللہ نے ادا کو اتنا پسند کیا کہ حضور کے رسول ہونے کے بعد صحابہ کے عمل کو جو پسند کیا وہ کیا تھا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔